سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تاکہ ان کے بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے. بیوی تھی اور 2 ان کے بھائی تھے جو ان کا خیال رکھتے تھے اور بڑی تکلیف میں تھے. حتیٰ کہ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ اللہ 18 سال ہو گئے اس پر رحم ہی نہیں فرما رہا. اور بالآخر انہوں نے اس بات کا تذکرہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے سامنے کر دیا. 18 سال بعد ایوب علیہ السلام نے اللہ سے بس اتنی بات کی. 18 سال کی تکلیف اور اس تکلیف کے بعد اتنا جملہ تھا. اس جملے پر ذرا غور تو کیجئے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آگے بھی جتنے انبیاء کی دعائیں آئیں گی ان میں سب میں یہی چیز ہوگی کہ انسان صرف اپنی تکلیف رکھ رہا ہے, اللہ سے کہہ نہیں رہا کہ اللہ شفا دے. اللہ بڑی پریشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ رب انی لما نزلت الی من خیر فقیر, اللہ جو بھی آج تک خیر آئی ہے جو بھی آئے گی میں اس کا محتاج ہی ہوں, تیری طرف سے جو رحمت اور کرم مل جاتا ہے میں تو فقیر ہی ہوں تیرے در کا. مانگنے کا انداز. دوسرا, مانگنے کے الفاظ دیکھیے, اپنی بیماری اپنی تکلیف کو کچھ بڑا چڑھا کر بیان نہیں کیا. بہت پریشان ہوں, بہت تکلیف میں ہوں, اللہ اب صبر نہیں ہوتا. انی مسنی الضر, ٹچ کیا ہے, ایک مس کیا ہے, تکلیف پہنچ گئی ہے. تکلیف آگے آئی اللہ کی طرف سے ہے, فیصلہ اللہ کا ہے, لیکن نسبت اللہ کی طرف نہیں کی مانگتے. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, بس ٹچ ہوئی ہے, معمولی سی تکلیف ہے. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دیا, وانت ارحم الراحمین. اب فیصلہ تیرا ہوگا کہ تو نے رحمت کس طرح فرمانی ہے, میں نہیں بتا سکتا. تیری رحمت تیری طرف سے آئی. اور کو برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ اپنے پیروں کو آپ زمین پر رگڑیے. اس میں روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنے جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر ہی ان کو بتایا گیا کہ اپنے پیروں کو رگڑیے, نیچے سے پانی آئے گا, ھذا مغتسل بارد وشراب, جس سے آپ نہا لیجئے. یہ بدن پہ آپ کے پانی پڑے گا, اللہ آپ کو صحت اور شفا دے دے گا. یہ بیماریاں, یہ آزمائشیں ہیں, اس کا کسی پر آتی ہیں اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ مردود آدمی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کسی کو بھی آزماتا ہے. آزمائش اس بات کا بیان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے. آزمائش جو ہے وہ اللہ اپنے قریبی بندوں کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت طریقے سے جس کو آزماتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں, پھر نیک لوگ ہوتے ہیں, اور پھر جو نیکیوں میں جس طرح آگے ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے. جو جتنا سخت ہوتا ہے اپنے ایمان میں اس پہ آزمائش بھی اتنی ہی سخت آتی ہے. اور پھر یہ آزمائشوں سے جو آخرت کے مقامات ملا کرتے ہیں وہ عافیت والوں کو نہیں ملا کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے. کسی پر کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کی شکایت لے کر بندوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. بس اللہ سے دعا جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے صبر ایوب کی علیہ السلام تعریف کی ہے. 23ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا انا وجدناہ صابرا, ہم نے اس بندے کو بڑا صبر کرنے والا پایا. وہ 18 سال اپنی اس بیماری کے اندر, کوئی ساتھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس اللہ سے پھر آخر کار التجا کی. جب لوگوں کی بات سنی کہ جی کوئی گناہ کیا تھا, کوئی اللہ کی طرف سے رحمت نہیں مل رہی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے ضر نے مس کیا ہے, ٹچ کیا ہے بیماری نے, وانت ارحم الراحمین. اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. اتنے چھوٹے سے الفاظ گئے, ادھر انہوں نے کہے اور ادھر وہ الفاظ قبول. اب ہوا کیا؟ فکشفنا ما بہ من ضر, ہم نے کشف کر دیا, کھول دیا, ہٹا دیا جو ان کے اوپر جو تکلیفیں, جو بیماری اور پریشانی تھی, ہم نے اس کو ختم کر دیا. ہم نے کیا, اس نے ہم سے دعا کی, ہم نے اس بندے کی دعا کو قبول کیا اور اس کو صحت سے نواز دیا. نہ صرف یہ کہ صحت سے نوازا بلکہ تکلیف کے دوران جو کچھ اور نعمتیں ان سے چھن گئی تھیں, وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم, اور ان کے گھر والے بھی ان کو عطا کر دیے, واپس آ گئے گھر والے. ومثلہم معہم, اور ان کے ساتھ ان کے مثل اور بھی, یعنی اولاد میں مزید اضافہ, ڈبل جتنی اولاد پہلے تھی اللہ تعالیٰ نے مزید آگے ان کو اور اولاد سے نوازا. اور یہ سب کیا تھا؟ رحمتا من عندنا, یہ ہماری طرف سے خاص رحمت کا معاملہ تھا. کیونکہ اس بندے نے دعا بڑی عجیب انداز میں کی تھی اللہ سے, کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں, کوئی آؤ گزاری نہیں. جتنے دل کے اخلاص کے ساتھ, جتنے دل کی گہرائی کے ساتھ, جتنی توجہ کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہماری طرف سے خاص رحمت تھی. وذکریٰ للعابدین, اور ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ ہم اپنے عبادت گزار بندوں کو آزماتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائش سے گزارا جائے گا. آپ کو بھی کھانے میں زہر دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا. جنگ احد میں آپ کے جس طریقے سے آپ کے سر میں زخم آئے اور خون رک نہیں رہا تھا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ کے زخموں میں بھری تاکہ کسی طریقے سے آپ کا خون رک سکے. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, ہر اللہ کا بندہ اس نصیحت کو سمجھے کہ اللہ کے قربت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا کے خزانے اس کے لیے کھول دے گا. وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دونوں طرف آزمائش ہے. دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے.